بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر اور بیوی کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ نے زوجین میں سے ہر ایک کے حقوق طے کر دیے ہیں۔ انسانوں کو ترغیب دی ہے کہ ازدواجی رشتے کو حتی الوسع باقی رکھا جائے اور ممکنہ حد تک اس کی حفاظت کی جائے۔ گویا ذمہ داری دونوں کی ہے۔ زوجین میں سے کسی کو دوسرے سے وہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے جو اس کی استطاعت و قدرت سے باہر ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عورتوں کے لیے معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، اس لیے دونوں کو سیر چشمی، فراخ دلی اور بردباری کا ثبوت دینا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے۔ اسی سے زندگی کی گاڑی چلتی ہے اور ایک عزت دار خاندان تشکیل پاتا ہے۔ البتہ اسی کے ساتھ دونوں کے حقوق بھی طے کر دیے گئے ہیں۔ چنانچہ بیوی کے متعدد حقوق شریعت نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، بیوی کا حق ہے کہ اسے اخراجات دیے جائیں اور اس کی رہائش کا نظم کیا جائے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کے کھانے، پینے، لباس اور دیگر امور و ضروریات کا خرچ اٹھائے اور اسے مناسب گھر میں رکھے۔ یہ شوہر کے ذمہ ہے، چاہے بیوی غریب ہو یا مالدار ہو۔ خرچ کی مقدار کیا ہو، اس سلسلے میں شوہر کی آمدنی دیکھتے ہوئے کوئی مناسب مقدار طے کی جا سکتی ہے جس میں نہ بے حد فضول خرچی ہو اور نہ بے حد کنجوسی کا مظاہرہ کیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کو وہ اسے مکلف نہیں بناتا۔ بیوی کا خرچ اٹھانے کو شوہر اپنا احسان نہ سمجھے، نہ اس وجہ سے بیوی کو ذلیل مانے۔ قرآن میں بیوی پر خرچ کرنے کو بالمعروف کی صفت سے جوڑا گیا ہے، یعنی یہ بھلائی کی شکل ہے، کسی پر احسان یا بھیک نہیں ہے۔ یہ شوہر پر بیوی کا حق ہے اور شوہر کو اچھے طریقے سے یہ حق ادا کرنا ہے۔ بیوی بچوں پر خرچ کرنا شریعت کی نگاہ میں بڑی نیکی ہے جس پر عظیم الشان اجر کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلمان اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور اس میں اجر کی نیت رکھتا ہے تو یہ اس کی طرف سے صدقہ ہے۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا، جو خرچ بھی تم رضائے الہی کی نیت سے کرو، یہاں تک کہ وہ ایک لقمہ بھی جو بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو تو اس پر بھی تمہیں اجر دیا جائے گا۔ اگر کوئی قدرت و وسعت کے باوجود بیوی کا خرچ نہیں اٹھاتا ہے یا اس میں کوتاہی برتتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، انسان کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جن لوگوں کی روزی فراہم کرنا اس کی ذمہ داری ہے وہ انہیں ضائع کر دے۔ نمبر 2، حسن معاشرت۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ازدواجی زندگی میں بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق اور خوش اسلوبی سے پیش آیا جائے اور ان کوتاہیوں اور فطری کمیوں سے چشمے پوشی کی جائے جو ہر ایک کے اندر کم و بیش ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کامل ایمان اس مومن کا ہے جو اخلاق میں بہتر ہو، اور بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی گھر والوں کے ساتھ خوش اخلاق ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے، کامل ترین ایمان اس کا ہے جو اخلاق میں بہتر ہو اور گھر والوں کے ساتھ نرمی برتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بیوی کا حق ہم پر کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خود کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، خود پہنو تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، بدصورت نہ کہو اور ناراضگی میں بستر الگ کرو تو گھر ہی میں رات گزارو۔ نمبر 3، دل جوئی اور رواداری۔ عورت کی طبیعت مرد کی طبیعت سے مختلف ہے، ایسے میں اس کی فطرت اور طبیعت کی رعایت کی جائے گی اور کوشش ہونی چاہیے
کہ زندگی کو اس کے جملہ ابعاد و اطراف کے ساتھ دیکھا جائے۔ کوئی شخص غلطیوں سے پاک نہیں ہے۔ ہمیں مثبت انداز میں صبر و ضبط کا دامن پکڑنا چاہیے اور معاملات کے نتائج پر نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے مثبت پہلوؤں پر نگاہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی مومن کسی مومنہ سے نفرت نہیں کر سکتا۔ اگر اسے ایک عادت ناپسند ہوگی تو دوسری عادت پسند ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے رعایت کرنے اور ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کی فطرت کے نفسیاتی اور وجدانی پہلو کو مرد سے مختلف قرار دیا ہے۔ میاں بیوی کی فطرت میں یہ اختلاف فطری ہے اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے خاندان کے اجزائے ترکیبی کو ایک دوسرے سے جوڑ رکھا ہے اور وہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس اختلاف کو مستقل جدائی اور طلاق کی وجہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو، بے شک عورت پسری سے پیدا کی گئی ہے اور ایک طریقے پر وہ سیدھی نہیں ہو سکتی۔ اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اسی حالت میں باقی رکھتے ہوئے فائدہ اٹھاؤ۔ اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو اسے توڑ ڈالو گے اور اس کا توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔